السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آج کا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ 3 آیتیں پڑھیں گے۔ آیت نمبر 221 سے لے کر 223 تک سورۃ بقرہ کی۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہاں جی، آپ نکالیں اپنا قرآن پاک اور ترجمہ ٹرانسلیشن لکھیں۔ وا اور لا نہیں، تن کے ہو تم نکاح کرو، تا تم کے لیے ہے، تم نکاح کرو، المشرکاتی مشرک عورتوں سے۔ مشرکاتی میں ہم نے مشرک عورتیں اس کا ترجمہ کیوں کیا؟ کیونکہ اینڈ پر تا زیر تی ہے۔ اگر اینڈ پر تا زیر تی ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ مؤنث ہے اور جمع ہے، اور اگر اینڈ پر گول تے ہو جس کو ہم تائے مدورہ بھی کہتے ہیں تو وہ بھی مطلب ہوتا ہے کہ وہ مؤنث ہے۔ ٹھیک ہے، تو تا زیر تی یہ آپ یاد رکھیے گا۔ اینڈ پر اگر تا ہو اور نیچے زیر ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مؤنث ہے۔ اور جمع مؤنث ہے۔ المشرکاتی مشرک عورتیں، حتیٰ یہاں تک کہ، یؤمننا وہ ایمان لے آئیں، یا وہ کے لیے، یؤمننا وہ ایمان لے آئیں، وا اور لامتن، لا یہ لام جو ہے یہ مطلب یہ لا جو ہے یہ اس کا مطلب نہیں ہے، یہ اس لفظ کا حصہ ہے۔ لامتن، اور یہ لام جو ہے یہ وہ والا لام ہے جس کے میں نے آپ کو 4 میننگ بتائے ہوئے ہیں، البتہ، یقیناً، تاکہ، چاہیے۔ تو یہاں پر اس کا مطلب ہوگا اور چاہے البتہ کر لیں، آمتن لونڈی، اور البتہ لونڈی، مؤمنتن مومن، لامتن مؤمنتن، اور البتہ مومن لونڈی، خیر بہتر ہے، من سے، مشرکتن مشرک عورت۔ اب یہاں پر دیکھیں اینڈ پر گول تے آئی ہوئی ہے جس کو ہم کہتے ہیں تائے مدورہ، تو اس کا مطلب بھی ہوتا ہے کہ یہ مؤنث ہے لیکن سنگولر ہے، واحد۔ جب جمع تھا تو دوسری والی تا تھی، اور جب یہ واحد ہوگا تو یہ گول والی تا ہوگی۔ مشرکتن مشرک عورت، وا اور لو اگر، لو کا مطلب اگر بھی ہے اور اگرچہ بھی ہم لگا سکتے ہیں، یہ ایک اور میننگ اس کا یہاں پر آ گیا، اس کو بھی آپ یاد کر لیں۔ ولو اور اگرچہ، اعجبتکم، اعجبت کا مطلب ہوگا وہ بھلی لگے، کم تمہیں، اعجبتکم وہ بھلی لگے تمہیں، ولو اعجبتکم اور اگرچہ وہ بھلی لگے تمہیں یا اچھی لگیں تمہیں، وا اور لا نہیں، تن کے ہو تم نکاح کرو، تا تم کے لیے ہے، ولا تن کے ہو اور نہ تم نکاح کرو، المشرکین مشرک مردوں سے۔ یہ مشرکین جو کہ اس کے آگے تا نہیں ہے تو یہ انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ یہ میل کے لیے آ رہا ہے۔ حتیٰ یہاں تک کہ، یؤمنو وہ ایمان لے آئیں، وا اور لا عبدن، لا البتہ،
عبدن غلام، اور البتہ غلام، مؤمن مومن یا مسلمان، وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ اور البتہ غلام مومن یا غلام مسلمان، خیرٌ بہتر ہے، من سے، مشرکن مشرک سے، وا اور، لو اگرچہ، اعجبکم اعجب وہ اچھا لگے، کم تمہیں، اولئک یہی لوگ یا وہی لوگ، یدعون وہ بلاتے ہیں، الی طرف، الناری آگ، الی الناری آگ کی طرف، واللہ اور اللہ، یدعو بلاتا ہے، الی طرف، الجنتی جنت کی، الی الجنتی جنت کی طرف، والمغفرتی و اور، المغفرتی مغفرت یا بخشش، بِإِذْنِہ بساتھ، اذن حکم، ہی اپنے یعنی اپنے حکم سے یا اپنے حکم کے ساتھ، و اور، یبین وہ واضح کرتا ہے، آیاتہ اپنی آیتیں یا اپنے احکامات، آیات احکامات، اور ہی اپنے احکام یا احکامات، للناسی لوگوں کے لیے، لام زیر لی کے لیے، لوگوں کے لیے، لعلہم لعل تاکہ، ہم وہ، یتذکرون وہ نصیحت پکڑیں، و اور، یسألونک وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، یا وہ، یسألون وہ سوال کرتے ہیں، کا آپ سے، صلی اللہ علیہ وسلم، ان بارے میں، المحیض حالت حیض، ان المحیضی حالت حیض کے بارے میں، یاد ہے نا آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ان کا مطلب ایک اور بھی ہے، سے کے علاوہ بارے میں، یہ بھی ہم ان کا میننگ کر سکتے ہیں، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے حالت حیض کے بارے میں، کل آپ کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہوا وہ، یعنی کہ یہ حالت حیض، اذن تکلیف ہے، فاعتزلوا فاعتزلوا پس، اعتزلوا الگ رہو، پس الگ رہو، النساء عورتوں سے، فی المحیضی فی میں، المحیضی حالت حیض میں، ولا اور نہیں، تقربوہن ولا اور نہیں، تقربو تم قریب جاؤ، تا تم کے لیے ہے، تم قریب جاؤ، ہننا ان کے، یعنی ان عورتوں کے، ہننا جو ہے یہ مؤنث کے لیے ہوتا ہے، ہم مذکر کے لیے ہوتا ہے، اور نہ قریب جاؤ،
ان کے حتیٰ یہاں تک کہ یطہرنا وہ پاک ہو جائیں، یا وہ اور یطہر طہر سے نکلا ہوا ہے، وہ پاک ہو جائیں۔ پھر اذا جب یطہرنا وہ پاک ہو جائیں، تطہرنا وہ پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ ف تو آتو آؤ، ہن ان کے پاس، تو آؤ ان کے پاس، 3 ورڈ ہیں، ف آتو ہن، تو آؤ ان کے پاس، من سے، حیثو جہاں، من حیثو جہاں سے، امرا حکم دیا، کم تمہیں، اللہ اللہ نے، امرکم اللہ حکم دیا تمہیں اللہ نے، ان اللہ ان بے شک، اللہ اللہ، یحب دوست رکھتا ہے یا محبوب رکھتا ہے، التوابین توبہ کرنے والوں کو، اور یحب وہ دوست رکھتا ہے یا وہ محبوب رکھتا ہے، المتطہرین پاک رہنے والوں کو، نساؤکم نساء عورتیں، کم تمہاری عورتیں یعنی کہ تمہاری بیویاں، حرثن کھیتی ہیں، لکم تمہارے لیے، فَأْتُو پس آتو تم آؤ، فَأْتُو پس تم آؤ، حرثکم حرثا کھیتی، کم اپنی کھیتی میں، انا جہاں سے، شئتم تم چاہو، چاہو، جیسے ہم یشاء پڑھتے تھے نا، یشاء اللہ چاہتا ہے اللہ، یہ وہی ہے، چاہو اور تم چاہو، وقدموا اور قدموا آگے بھیجو، قدم سے دیکھ لیں آگے کو قدم ہم بڑھاتے ہیں نا، وقدموا اور آگے بھیجو، لِأَنفُسِکُم اپنے لیے، واتقوا اور ڈرو یا تقوی اختیار کرو، اللہ کا، یا ڈرو اللہ سے، یا تقوی اختیار کرو اللہ کا، وَاعْلَمُوا اور اعلموا جان لو، انکم انا یہ کہ تم ملاقو ملاقات کرنے والے ہو، اس سے، یا ملنے والے ہو اس سے، اور بشری بشارت دیں یا خوشخبری دے دیں، المؤمنین ایمان والوں کو۔ اچھا اس کو ہلکا سے سمجھ لیتے ہیں، اتنا مشکل آج ہے نہیں، آج بھی آیات احکامات ہی ہیں زیادہ تر، کہ اللہ تعالیٰ حکم بتا رہے ہیں کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا۔ تو سب سے پہلے کیا ہے، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ اور نہ تم نکاح کرو مشرک عورتوں سے، حتیٰ یہاں تک کہ یؤمننا وہ ایمان لے آئے۔ تو سمپل سی بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ مسلمانوں کے لیے کہ تم مشرک عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتے، اگر کرنا ہو تو پھر ان کا ایمان لانا ضروری ہے۔
वला अमातुन और अलबत्ता, अमातुन लोंडी, मुमिनतुन मोमिन, खैरुन बेहतर है, मिम मुशरिकतिन मुशरिक औरत से, वलऊ अगर और अगरचे अजबतकुम वो अच्छी लगे या भली लगे तुम्हें। यानी बताया कि एक मोमिन लोंडी जो है वो एक आज़ाद औरत जो कि मुशरिक है उससे वो बेहतर है। यानी यहाँ पर ये चीज़ बताई जा रही है कि एक इंसान है, उसको एक मुशरिक औरत जो है वो अच्छी लगती है, लेकिन उसको ये कहा गया कि तुम्हें मुशरिक औरत चाहे अच्छी भी लगती हो ना, तब भी तुम्हारे लिए एक मोमिन लोंडी उसके मुकाबले में ज़्यादा बेहतर है। ठीक है। फिर आगे फरमाया वला तुनकिहू और ना तुम निकाह करो मुशरिकीना मुशरिक मर्दों से। यानी औरतों को भी बता दिया गया कि वो मुशरिक मर्दों से निकाह नहीं कर सकती, हत्ता योमिनू यहाँ तक कि वो ईमान ले आए। हाँ, अगर वो मुशरिक मर्द ईमान ले आता है तो फिर वो औरत जो मुसलमान है वो उससे शादी कर सकती है। और उसके लिए भी वही बात आगे बताई, वाला अब्दुन मोमिनुन और अलबत्ता एक मोमिन गुलाम, खैरुन बेहतर है, मिम मुशरिकिन एक मुशरिक मर्द से, यानी जो कि आज़ाद हो, वलऊ और अगरचे आजबकुम वो तुम्हें अच्छा लगता हो। तो वही सेम कंडीशन दोनों के लिए है कि एक मुशरिक मर्द एक औरत को अगर पसंद भी हो तब भी उसके लिए उस मुशरिक मर्द से एक मोमिन गुलाम ज़्यादा बेहतर है। तो ये एक चीज़ है जो अल्लाह ताला ने यहाँ समझाई। और फिर बताया उलाइका यदऊना इलन्नार, यही लोग हैं जो आग की तरफ बुलाते हैं, वल्लाहु और अल्लाह यदऊ बुलाता है इलल जन्नती जन्नत की तरफ, वल मगफिरती और बख्शिश की तरफ, बिइज़्निही अपने हुक्म से। यानी कि अगर हम इसको थोड़ा सा समझें कि एक फ़र्ज़ कर लें एक मुशरिक मर्द के साथ अगर शादी कर लेती है एक मोमिन औरत या वाइस वर्सा, तो फिर क्या होगा, उन दोनों की शादी करने के बाद जो अव्वल तो उनका कोई मज़हब दोनों का सही नहीं रहेगा, फिर उनकी जो आगे औलाद होगी वो क्या होगी। आम तौर पर तो औलाद बाप के नाम से ही जानी जाती है, बाप की नस्ल से ही चलती है, तो फिर वो मसला बन जाता है ना दोनों के बीच में। तो इसलिए यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये लोग तुम्हें आग की तरफ बुलाते हैं, यानी अगर ऐसा करो मुशरिक लोग जो हैं वो तो तुम्हें आग की तरफ ले जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता अगर उनके साथ इस तरह का रिलेशन होगा तो वो अपनी तरफ खींच लेंगे। और हमने देखा है, आप इंडिया में देखे जहाँ पर मुसलमान रहते हैं और वो उधर उनकी शादियाँ ऐसी होती हैं, मुसलमान जो हैं वो हिंदुओं से शादियाँ कर रहे हैं और औरतें भी और मर्द भी। तो फिर आप देख लें कि वहाँ पर किस किस्म का निज़ाम है, उनकी ज़िंदगी में मज़हब नाम की कोई चीज़ नहीं है। वो इवन के मुसलमान मर्द भी अगर हैं तो अगर वो किसी मुशरिक औरत से शादी कर लेते हैं तो वो रस्में उनके तरीके सब उनके आ जाते हैं, और उनकी औलाद जो है ना ही वो सही मुस्लिम होती है और मुशरिकाना जो तरीके हैं वो उनके ऊपर चलती है। ये तो हमारे लिए समझना बहुत आसान है, इंडिया की मिसाल हमारे सामने है। तो अल्लाह क्या फरमा रहे हैं, अल्लाह वल्लाहु यदऊ और अल्लाह बुलाता है तुम्हें किस तरफ, जन्नत की तरफ और अपनी बख्शिश की तरफ, बेइज़्नि ही अपने हुक्म से। यानी अल्लाह ताला के अहकामात पर जब हम अमल करेंगे तो हम किस तरफ जाएंगे, अल्लाह की मग़फ़िरत की तरफ और जन्नत की तरफ। अल्लाह ताला माफ़ फरमा देंगे, राज़ी हो जाएंगे तो जन्नत का रास्ता और आसान हो जाएगा। तो अल्लाह ताला जो हैं वो जन्नत और मग़फ़िरत की तरफ अपने अहकामात के ज़रिए बुलाते हैं। तो यहाँ से भी ये पता चल रहा है कि अल्लाह ताला के अहकामात को मानने में ही हमारी भलाई है। आगे फरमाया वयुबय्यिनु और वो वाज़े करता है आयात ही अपने अहकामात, लिन्नासी लोगों के लिए, लअल्लहुम ताकि वो यतज़क्करून नसीहत पकड़ें। यानी अल्लाह ताला अपने अहकामात खोल खोल कर वाज़े करके बयान फरमाते हैं ताकि हम जो हैं उससे नसीहत पकड़ें, उनको समझें, उनके ऊपर गौर व फिक्र करें।
پھر اگلا ایک اور حکم آ گیا، وہی جیسے پہلے ہم پڑھ رہے تھے. تو سوال کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حیض کے بارے میں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور وہ پوچھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حالت حیض کے بارے میں. حیض ہوتا ہے پیریڈز کے بارے میں، مینسز. کل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کہہ دیں ہوا وہ، یعنی وہ جو حالت حیض ہے وہ کیا ہے؟ ازن میں تکلیف اور گندگی، یہ دونوں چیزیں آ جاتی ہیں. تو وہ ایک تکلیف کی حالت ہے، ایک ناپاکی کی حالت ہے. فَاعْتَزِلُوا، تو کرنا کیا چاہیے؟ پس تم الگ رہو، النساء عورتوں سے، فی المحیض حالت حیض میں. ولا تقربوہن، اور نہ تم ان کے قریب جانا، حتیٰ یہاں تک کہ یطہرن، وہ پاک ہو جائیں. اچھا، یہاں پر یہ حکم جو دیا جا رہا ہے، اصل میں جو یہود تھے ان کے ہاں یہ جو پیریڈز کی حالت تھی تو وہ اتنا زیادہ اس میں آگے چلے گئے تھے کہ وہ اپنی ان خواتین کے ساتھ ان کو اتنا ناپاک سمجھتے تھے کہ وہ ان کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا بھی نہیں کھاتے تھے اور ان کو اپنے سے الگ کر دیتے تھے. اور جو نصارہ تھے یعنی عیسائی، ان کا یہ حال تھا کہ وہ اپنی خواتین کے ساتھ حالت حیض یعنی پیریڈز میں تمام سیکچول ریلیشن شپ بھی رکھتے تھے، اس کا بھی احتیاط نہیں کرتے تھے. تو پھر ظاہر ہے مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیونکہ ان کے سامنے تو یہی دو ہی تھے نا اہل کتاب، تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی آپ اسلام اس بارے میں کیا حکم دیتا ہے. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسلام کا حکم یہ ہے کہ چونکہ یہ ایک ایسی حالت ہے، کیسی حالت ہے؟ ایک ناپاکی کی حالت ہے اور تکلیف کی، کہ عورتیں جو ہیں جب ان کو پیریڈز ہوتے ہیں تو وہ کوئی اتنی اچھا فیل نہیں کر رہی ہوتی، ان کو تکلیف بھی ہوتی ہے، اور بلکہ بعض دفعہ تو بہت تکلیف ہوتی ہے. آپ نے دیکھا کہ کتنی پین ہوتی ہے، پھر بعض دفعہ ڈپریشن بھی ہو جاتا ہے، اور بہت ساری ایسی چھوٹی چھوٹی کنڈیشنز ہوتی ہیں، آپ سب کو پتہ ہے. تو اس لیے اس کو بتایا گیا کہ یہ ایک تکلیف کی حالت ہے، ایک ناپاکی کی حالت ہے خواتین کے لیے. تو اسلام نے اس میں کیا حکم دیا کہ یہ کچھ ایسا نہیں ہے کہ اس حالت میں عورتیں جو ہیں وہ واقعی ایسی ناپاک ہیں کہ آپ ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، ان کا پکا ہوا کھانا نہیں کھا سکتے. ایسی بات نہیں ہے، بالکل سب کچھ جائز ہے، ان کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کھائیں. یعنی کہ یہ پاکی ان کی کوئی ظاہری ناپاکی نہیں ہے. بس صرف ایک کنڈیشن لگائی کہ اس حالت میں ان کے ساتھ سیکچول ریلیشن شپ نہیں کیا جا سکتا، انٹرکورس نہیں کیا جا سکتا. حالت حیض میں وہ گناہ ہے. ٹھیک ہے، تو اس چیز کا دھیان رکھنا ہے. تو جو یہاں کہا گیا نا وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، کہ تم قریب نہ جاؤ ان کے یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں. تو قریب نہ جاؤ سے مطلب یہ نہیں ہے کہ فزیکلی آپ ان کے قریب ہی نہیں جا سکتے یا ان کے پاس نہیں جا سکتے، تو ایسی بات نہیں ہے. صرف یہاں سے مراد یہ ہے، علماء کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی آپ سیکچول ریلیشن شپ نہیں رکھ سکتے یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں. جب وہ پاک صاف ہو جائیں تو پھر اس ٹائم پر جو ہے وہ اپنا ریلیشن جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں. پھر فرمایا فَإِذَا تَطَہَّرْنَ، پس جب وہ پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ، تو آؤ ان کے پاس، مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، جہاں سے تمہیں اللہ نے حکم دیا. یعنی جو طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے بتایا اس طریقے کے مطابق پھر تم ان کے ساتھ سیکچول انٹرکورس جو ہے وہ کر سکتے ہو. پھر کوئی ممانعت نہیں ہے، صرف پیریڈز کے دوران نہیں ہو سکتا. یہ اگر ہو تو یہ گناہ ہے، تو اس میں احتیاط کرنی چاہیے. پھر آگے فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ، یحب، دوست رکھتا ہے، التوابین، توبہ کرنے والوں کو، ویحب، اور وہ دوست رکھتا ہے، المتطہرین، پاک رہنے والوں کو. سوری. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم اللہ کے محبوب بن جائیں،
ہم اللہ کے دوست بن جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے دو باتیں بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا طریقہ، اللہ کے قریب آنے کا طریقہ کیا ہے کہ اللہ پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو اور پاک صاف رہنے والوں کو۔ تو یہ دو باتیں ہم نے یہاں سے پکڑنی ہے کہ ایک تو ہم نے بہت زیادہ توبہ کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے استغفار بہت کرنا ہے اور پاک صاف رہنا ہے، یعنی اپنی سوچوں کو بھی پاک رکھنا ہے، مینٹلی بھی پاک رہنا ہے، اسپرچولی بھی پاک رہنا ہے اور فزیکلی بھی پاک رہنا ہے۔ تو یہ دو کنڈیشنز جو ہیں یہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ پھر آگے فرمایا نساؤکم، تمہاری عورتیں یعنی کہ تمہاری بیویاں، ہرسن کھیتی ہیں لکم تمہارے لیے، فَأْتُو پس تم آؤ، ہرسکم اپنی کھیتیوں میں، انا شئتم جہاں سے تم چاہو، وقدم اچھا یہاں پر اس کی ڈیٹیل بھی ہم نے استاذہ نے بڑی ڈیٹیل میں ہمیں جو بھی ہم نے دورہ قرآن سنا ہے اس پہ انہوں نے کافی ڈیٹیل بتا دی تھی، اس لیے اتنی زیادہ ڈیٹیل کی یہاں ضرورت نہیں ہے، بس یہی ہے کہ کھیتیاں کس طرح سے کہ انسان کھیت سے اپنی فصل لیتا ہے، تو عورتیں جو ہیں وہ کھیتیاں ہیں مردوں کے لیے کہ مرد جو ہیں وہ ان کے ذریعے سے اپنی نسل کو بڑھاتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ نسل بڑھانے کا ایک طریقہ ہے جو بھی یہ انٹرکورس کا ذریعہ ہے۔ تو فرمایا کہ وہ تمہاری کھیتیاں ہیں، تو تم جہاں سے چاہو جو اللہ تعالیٰ نے طریقے بتائے ہیں ان طریقوں کو استعمال کر کے تو ان میں آؤ، وقدموا لانفسکم اور آگے بھیجو اپنے لیے۔ تو آگے بھیجنے سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہی ہے کہ اپنی نسل کو بڑھاؤ اور اس نسل کو جب اچھی تربیت ان کی کرو گے، ان کو دین کے اوپر چلاؤ گے تو وہ تمہارے لیے صدقہ جاریہ بنے گی، تو وہ ایک طرح سے تم اپنے لیے ایک صدقہ جاریہ بناؤ گے، یہ مراد ہے وقدموا لانفسکم، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، وَاعْلَمُوا اور تم جان لو، انکم کہ تم ملاقوہ اس سے ملنے والے ہو۔ تو یہاں پر وہی بات پھر بتا دی کہ ہر وقت ہر قدم پر جتنے احکامات اللہ تعالیٰ نے بتائے تو آگے بتا دیا کہ ہر معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو، جیسے جیسے اللہ تعالیٰ احکامات دے رہے ہیں ان کے مطابق ان پر عمل کرو، اور تم یہ ذہن میں رکھو کہ تم نے ایک روز اللہ سے ملنا ہے، تو جب ملو گے تو وہ ضرور پوچھے گا کہ تم نے میرے کہے پر عمل کیا یا نہیں کیا۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ اور ایمان والوں کو پھر خوشخبری دے دیں، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرتے رہے اور جو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ کانشیس رہے، اس سے ڈرتے رہے، تو ان کو خوشخبری دے دو کس چیز کی؟ جنت کی۔ تو یہ ہے آج کا لیسن۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔